اچھا ڈاکٹر فریحہ، ٹیوب میں پریگنینسی ہونا اس کو کیا کہتے ہیں اور وہ کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، ٹیوب میں پریگنینسی ہونے کو یہ ٹیوب میں پریگنینسی ہونا ایک ایکٹوپک پریگنینسی کی قسم ہے. ایکٹوپک انگلش کا ہی سمجھ لیں ورڈ ہے، میڈیکل ٹرمز میں یوز ہوتا ہے کہ حمل ایک مطلب دوسری جگہ پہ، ایک جس جگہ پہ ہونا چاہیے بیرونی جگہ پہ ہے. ایکٹوپک بیرونی لفظ اس کے میننگ ہے. تو یوٹرس میں نہیں ہے تو بیرونی یوٹرس کے کیا ہے، پیٹ کی نلیں ہیں، ٹیوبز ہیں، اووری ہے، اس کے ارد گرد کی چیزیں ہیں. اگر اس میں سے کسی ٹیوب میں ہوگا تو ٹیوبل ایکٹوپک ہوتی ہے، نہیں تو کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب حمل ٹھہرنے کی اس میں ہمیں فزیولوجی سمجھنی ہوگی کہ حمل ٹیوب میں پہلے ٹھہرتا ہے انڈے دانی میں، انڈے دانی سے ٹریول کر کے واپسی بچے دانی میں آ کے رکتا ہے. سب سے پہلے حمل ادھر ہی بننا ہوتا ہے. اگر اس پیسیج میں کہیں نہ کہیں انفیکشن پرانا پڑا ہوا ہے ٹیوبوں میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب واپسی آ رہا ہے نا حمل بن کے، وہ وہیں ٹکی ہو جائے گا، اس کا راستہ رک جائے گا. تو وہ پرانا انفیکشن کوئی ایسا ہے، اندرونی نلوں کی کوئی بیماری ہے جس کو پی آئی ڈی بھی بولتے ہیں. پھر پی آئی ڈی کی بھی آگے قسمیں ہیں. اس کے علاوہ پرانا کوئی پیلوس کا ٹی بی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر پیشنٹ آتے ہیں جن کی دونوں ٹیوبز میں ایک ٹاپک ہوئی ہوتی ہے اور ان کا ورک اپ نہیں پراپر ہوا ہوتا. تو پی آئی ڈی کو دیکھنا ہے جس کو پیڈو کا انفیکشن بھی عام زبان میں بولتے ہیں، یا پھر ٹی بی کو دیکھنا ہے. ٹوبرکلوسس ہے جو کہ نلوں کا خاص قسم کا ہوتا ہے، اس میں ٹی بی والی علامتیں نہیں ہوتی ہیں. عام لوگوں کو یہ بات نہیں پتا، اس میں ٹی بی کی وہ علامتیں نہیں ہوں گی جو چیسٹ کے ٹی بی میں ہوں گی، مختلف ہوتی ہیں. اس کی علامتیں وہی ہوتی ہیں جیسے ٹیوبل ایکٹوپک ہو گئی، نلوں کا پرانا درد چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ہی ہسٹری آئے گی. پیشنٹ کی انفرٹیلٹی، سب فرٹیلٹی، سیکنڈری سب فرٹیلٹی ہوگی. ایک بار حمل ہوا اس کے بعد ہوا ہی نہیں، ایک آدھ بار ٹیوب میں ہی ہو رہا ہے. تو اس کی مزید ریزن یہی ہے کہ لوکل اس جگہ کا کوئی انفیکشن ہے بیرونی. اگر کوئی کرونک اسموکر ہے نا، ان میں بھی ٹیوبل ایکٹوپک ہوتی ہے نا. ہاں، اسموک ایکسپوئر جو ہے نا، ٹوبیکو اور اسموک جو لے رہے تھے، اور وہی کہ اور امیونٹی کسی بھی وجہ سے آپ کی ڈراپ ہوئی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ٹی بی کیا کرتا ہے، ٹی بی امیونٹی بھی ڈراپ کر دیتا ہے. اور ٹی بی اگر نہیں ہے تو کوئی اور ہو سکتا ہے، آپ کو پرانا ڈائبٹیز سارا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو امیونٹی اتنی کم ہوگی کہ جو آپ کی ٹیوبیں تھیں نا ان کی ہیلتھ ہی خراب ہو گئی. یا پھر جو سارا پیڈو کا چیزیں پڑی ہوتی ہیں نارمل پیلوس میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کا سارا ہیلتھ ہی خراب ہوئی ہوئی ہے کہ وہ پراپر جگہ پہ جو کیچ ہونی ہوتی ہے پریگنینسی، وہ پراپر جگہ پہ کیچ ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس کی ریزن میں آ جاتی ہیں. اور پھر جو ریزن ہے اس کے اکارڈنگ پہلے تشخیص ہو. ایک بار ایک ٹاپک ہوگی، وہ ٹیوب تو آپ کی ڈیمیج ہو گئی، تو آپ اس کے بعد اپنا ورک اپ کرائیں کہ آپ کی اس ٹیوب کی پریگنینسی کی کیا ہے وجہ. اور جس ڈاکٹر کے پاس آپریٹ کرا رہے ہیں انہیں کہیں کہ آپ کی تشخیص کر کے بتائیں ٹیوب میں آخر حمل کیوں ہوا ہے. ٹیوب میں حمل ہونا ایک نارمل چیز نہیں ہے، تاکہ آپ کو آئندہ ٹیوب میں حمل نہ ہو جائے. آپ کی ایک ٹیوب اڑ گئی، اس کا مطلب 25% چانس ختم ہو گیا آپ کا پریگنینسی ہونے کا. 75 پہ آپ چلے گئے، یہ نہ ہو کہ اگلی دفعہ پھر آپ ٹیوب کے ساتھ آ جاؤ، پھر آپ کے پاس صرف IVF کا چانس بچے.